نبوت عالم ارواح میں اور 40 سال سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے بارے میں مسئلہ آج کل زیر بحث ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا جس میں تقریباً 30-31 منٹ گفتگو کی ہے، اور اپنی اس گفتگو میں مرزا صاحب نے کئی ایسی باتیں جو سنی سنائی اور غلط قسم کی باتیں ہیں، اور بعض آیات اور احادیث کا مطلب انہوں نے غلط بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مرزا صاحب کی جو گفتگو ہے اس پر چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ مرزا صاحب نے اس میں گفتگو میں کی ہے کہ اس مسئلے کے بانی اشرف سیالوی صاحب نے، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سال سے پہلے نبی نہ ہونے پر جو کتاب لکھی تحقیقات، اس میں انہوں نے حاکم نواز جنگوی کے ساتھ مناظرہ کیا جو مناظرہ جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ مناظرہ ریٹن فارم میں آلموسٹ تقریباً 6 جلدوں میں وہ مناظرہ چھپ چکا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہی بالکل حقیقت کے برعکس ہے، سنی سنی بات مرزا صاحب نے کر دی ہے۔ وہ 6 جلدوں میں کوئی نہیں ہے، وہ 1 جلد میں مناظرہ چھپا ہے۔ یہ آپ کے سامنے وہ 1 جلد ہے، 1 جلد میں مناظرہ جنگ کے نام سے وہ مناظرہ چھپا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ 6 جلدوں میں چھپا ہے۔ اب وہ اتنی یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ سننے والے یہ سن کے سمجھتے ہوں گے شاید یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، وہ 6 ہی جلدوں میں چھپا ہوگا، حالانکہ یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ وہ مناظرہ صرف 1 جلد میں چھپا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے اپنی اس گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال سے پہلے نبی ماننے پر صرف بریلویوں کا عقیدہ ہے یا شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی اور عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو وہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ شاید ان دونوں کے علاوہ کوئی اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا، حالانکہ اہل سنت و جماعت بریلی بھی اسی عقیدے کے حامل ہیں، اور اہل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، اور عالم ارواح میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وصف نبوت عطا فرمایا، اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے، اور بعض علماء اہل حدیث یعنی وابی غیر مقلدین وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف فرما دیا ہے۔ تو مرزا صاحب گویا کہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ بس یہ تھوڑے سے لوگوں کا عقیدہ ہے، سب کا نہیں، حالانکہ یہ تقریباً تمام علماء دیوبند کا اور اہل سنت و جماعت کا اور اہل تشیع کا اس پر عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے پہلے بھی نبی، اور عالم ارواح میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وصف نبوت سے متصف فرما دیا ہے۔ اس پر میں چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حوالہ یہ کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی نشر الطیب۔ نشر الطیب کے صفحہ نمبر 6 پر اشرف علی تھانوی صاحب ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس پر لکھتے ہیں کہ اور اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، پھر نبوت کی صفت آپ کی روح کو عطا ہوئی تھی۔ یعنی اس وقت عالم ارواح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تو نہیں بنا تھا، ہاں آپ کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت عطا فرمایا تھا، جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ اور نور محمدی اسی روح محمدی کا نام ہے جیسا اوپر مذکور ہوا، اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ شاید مراد یہ ہے کہ میرا خاتم النبیین ہونا مقدر ہو چکا تھا، اگر کسی کو یہ شبہ ہو تو اس سے آپ کے وجود کا تقدم آدم علیہ السلام پر ثابت نہ ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اگر یہ مراد ہوتی تو آپ کی کیا تخصیص تھی؟ تقدیر تمام اشیاء مخلوقہ کی ان کے وجود سے متقدم ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور جو پیدا ہوں گی ان ساری چیزوں کی تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے۔ تو اس میں پھر سرکار کی نبوت کی خصوصیت نہیں نکلتی اگر یہ معنی کیا جائے کہ حضور کی جو نبوت ہے اس کو مقدر کر دیا گیا تھا، وہ صرف تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ بس یہ تخصیص خود دلیل ہے اس کی کہ مقدر ہونا مراد نہیں بلکہ اس صفت کا ثبوت مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی صفت کا ثبوت فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کی، پس اس سے آپ کے وجود کا تقدم ثابت ہو گیا، اور چونکہ مرتبہ بدن متحقق نہ تھا اس لیے نور اور روح کا مرتبہ متعین ہو گیا۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت کے بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا معنی، کیونکہ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا، سو یہ وصف تو خود تاخر کو مقتضی ہے۔
جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے، مرتبہ ثبوت میں نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت آخر میں ہے، حضور کا جو ظہور ہے وہ آخر میں ہوا ہے۔ جیسے کسی تحصیلداری کا عہدہ آج مل جاوے، کسی کو تحصیلداری کا عہدہ آج مل جاوے اور تنخواہ بھی آج ہی سے چڑھنے لگے، مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد۔ تو تھانوی صاحب نے اپنا موقع واضح کر کے لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف فرما دیا۔ حقیقت محمدیہ عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف ہو چکی۔ یہ مکتبہ فکر دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے معارف القرآن، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 101 پر مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں۔ اس بیان سے آپ کے ارشاد بعثت الی الناس کافہ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لیے ہے صحیح نہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ تو یہ حدیث میں بیان کر دی اور اپنا موقف مفتی شفیع صاحب نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عام اور تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور حضور اس وقت سے نبی ہیں جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں، یہ اشرف سلیم صاحب ہیں، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب شان مصطفیٰ، اس کے صفحہ نمبر 504 اور 506 پہ لکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اشرف سلیم صاحب بھی یہ لکھتے ہیں، اور علماء دیوبند بھی یہی لکھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا حقیقت محمدیہ کو۔ اب میرزا صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ صرف بریلوی علماء کا عقیدہ ہے، یا یہ کہ چند شیعوں کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ سب کا عقیدہ ہے۔ اور پھر وہ احادیث جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح صاف دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ان کی تعویل کرنے کی کوشش کی اور پچر لگانے کی، اور خود یہ اپنے لفظوں میں مرزا صاحب نے کہا کہ میں دوسری حدیث کی وجہ سے اس حدیث میں بریکٹ لگاتا ہوں، یعنی کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علم میں نبی تھا، ان اللہ نبی تھا، اللہ کے علم میں نبی تھا، حقیقتاً حضور نبی نہیں تھے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو حضور سے پوچھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بیان فرمایا، آپ تمام احادیث کے وہ طرق اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام روایات کو اٹھا کر دیکھیں، ان میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عند اللہ نبی تھا صرف، یا میں اللہ کے ہاں صرف لکھ دیا گیا تھا، بلکہ صحابی پوچھتے ہیں التاریخ الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 267 پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا میسرۃ الفجر سے روایت لے کے آئے، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 438 پہ ایک دوسرے صحابی سے روایت لے کے آئے، اور اسی مضمون کی روایت امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 336 پر روایت کی۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا متا کنت نبیا، حضور آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی تھے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ صحابی نے کنتا کے لفظ سے سوال کیا اور حضور نے کنتو کے لفظ سے جواب دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اور میں 12 مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ کانا کا استعمال ہی عربی زبان میں اس معنی میں ہوتا ہے کہ اتصاف المسند الیہ بالمسند فی الماضی، جب مسند الیہ مسند کے ساتھ زمانہ ماضی میں متصف ہو چکا ہو تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے کانا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کا معنی یہ بنا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت
نبوت سے، نبوت کے وصف سے متصف ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام اور ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو حدیث کے لفظ بھی اس معنی کو واضح کرتے ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل میں جو الفاظ ہیں، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14، حدیث کا نمبر ہے 16187۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، متی جعلت نبیا، حضور آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ امام محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 70 پر ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا متی استنبئت، حضور آپ کو کب سے نبی بنایا گیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو یہ بالکل احادیث کے تمام متعدد طرق یہ واضح کرتے ہیں کہ صرف عند اللہ نبی نہیں تھے، صرف نبی لکھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو، حقیقت محمدیہ کو وصف نبوت سے اس وقت ہی متصف فرما دیا تھا۔ تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں بریکٹ لگا کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ بالکل احادیث کے ان طرق کے مطابق نہیں ہے۔ احادیث کے متعدد طرق بالکل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی حقیقت محمدیہ وصف نبوت سے متصف تھی۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ تمام انبیاء پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی نبوت کا علم نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خصوصیت ہے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو۔ سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، اگر یہ خصوصیت نہ ہو تو ان کا بالخصوص ذکر کرنا اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ان انبیاء کا اللہ نے بالخصوص ذکر کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ حکمہ کا معنی مفسرین نے واضح طور پر کیا ہے، اس کا معنی نبوت ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قول حکایتاً اللہ نے ذکر فرمایا انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو اب یہ خصوصیت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ وہ بچپن میں ہی نبی تھے، اللہ رب العزت نے نبوت کا وصف انہیں عطا فرما دیا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور شان ہے۔ صحابہ نے جو پوچھا متی وجبت لک النبوہ، جامع ترمذی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3618 اور حسن صحیح حدیث امام ترمذی نے کو حسن صحیح لکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، وجبت اے ثبتت، متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو ایک تو اس سے یہ واضح ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو، دونوں نبیوں کو بچپن میں اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح میں ہی حقیقت محمدیہ کو وصف نبوت سے اللہ تعالیٰ نے متصف فرما دیا تھا۔ اور باقی رہی بات یہ کہ انبیاء کو علم نہیں ہوتا تھا، یا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت کا بیسس سے پہلے علم نہیں تھا، تو ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا جن سے یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، بلکہ صرف حضور ہی کو علم نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے، آسمانی کتابوں کے حافظوں نے، عالموں نے اور عیسائیوں کے پادریوں اور راہبوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہیاں دی۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، صفحہ نمبر 959 پہ، روایت کا نمبر ہے 3629۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ، اس وقت حضور کی عمر تقریباً 10-12 سال کے قریب تھی، جب اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ اور بعض قریش کے سرداروں کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشیاخ قریش کے ساتھ جب پہنچے، فرمایا کہ
وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب حبتا. تو ایک مقام پہ ایک گرجا تھا، ایک عبادت خانہ تھا، صومعہ تھا عیسائیوں کے ایک راہب کا. تو اس نے جب ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے گرجے سے باہر نکل آیا اور نکل کے ان کا استقبال کیا. لوگوں نے وہاں اپنے کجاموں کو کھول دیا، اپنے سواریوں کو بٹھا دیا. فخرج الیہم الراہب، راہب ان کی طرف نکلا. وکانوا قبل ذلک یمرون بہ فلا یخرج الیہم ولا یلتفت. پہلے بھی یہ لوگ وہاں آتے تھے لیکن کبھی راہب ان کے سامنے نہیں آیا تھا اور اس نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں کی تھی. اب کیا ہوا کہ اب وہ نکل کے باہر آ گیا اور ان سے ملاقات کی. قال فهم یحلون رحالهم فجعل یتخللهم الراہب. اور وہ راہب ان کے پاس آ گیا، بھی وہ اپنے کجاوے وغیرہ کھول رہے تھے، سواریوں کو بٹھا رہے تھے. حتیٰ کہ وہ راہب قریب آ گیا. فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس راہب نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین. یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا. اب وہ راہب یہ گواہی دے رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 10 یا 12 سال کے قریب ہے. اگر اس راہب کو پتا ہے کہ یہ نوجوان، یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، تو کیا حضور کو نہیں پتا کہ حضور اللہ کے نبی ہے؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن سرکار نے اس کا اظہار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا. فقال له اشیاخ من قریش، قریش کے سرداروں سے اس نے کہا ما علمکم، فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا. کہنے لگا کہ جب تم ہماری طرف آ رہے تھے تو لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو سجدے میں نہ گرا ہو. ولا یسجدان الا للنبی، یہ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. یہ درخت اور پتھر جو سجدہ کر رہے تھے تو یہ دلیل ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وانی عارفہ بخاتم النبوہ، اور میں اس نوجوان کو نبوت کی مہر سے پہچانتا ہوں. اسفل من غضروف کتفہ، جو ان کی جو کندھے کی ہڈی ہے اس سے نیچے ختم نبوت ہے، میں اس سے ان کو جانتا ہوں. مثل التفاح، کہتا ہے اس راہب نے کہا کہ جس طرح سیب ہوتا ہے، سیب کی طرح ان کے کندھے کے ہڈی کے نیچے ایک ختم نبوت کی جو ختم نبوت ہے، مہر ہے ختم نبوت کی، وہ اس سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس راہب نے گواہی دی، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا، اور اسی طرح امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، صحیح کہا ہے. اور اس کے علاوہ امام ابو بکر احمد ابن حسین بیقی نے دلائل النبوہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے کہ اما القصۃ فہی عند اہل المغازی مشہورۃ، یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا. تو اگر وہ راہب جانتا ہے تو حضور بھی جانتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم سے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے، حدیث کا نمبر ہے 5939. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا. حضور فرماتے ہیں مکہ میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، میرے مبعوث ہونے سے پہلے وہ مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں. انی لعارفہ الآن، وہ پتھر جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، اس پتھر کو اب بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو مجھ پر میری بعثت سے پہلے سلام پیش کیا کرتا تھا. تو اگر پتھر حضور کو جانتے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، تو کیا حضور کو علم نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب ہی میں لے کے ہیں، سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3635، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ شریف میں باہر جب نکلا، کسی مقام پہ باہر نکلا، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول، حضور کے سامنے جو بھی درخت یا پتھر آتا وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بھی درخت بھی یہ جانتے تھے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں.
تو اگر پتھر اور درخت یہ جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں تو نعوذ باللہ حضور کو نہیں علم تھا؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ اب اس سلسلے میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے ہیں کہ حضور آپ کی نبوت کی علامات کیا ہیں، آپ کی نبوت کی پہچان کیسے ہوئی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جوابات ارشاد فرمائے۔ ابھی میں آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کرتا ہوں۔ سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر 2 روایت نمبر 13 اور روایت نمبر 14، میں پہلے 14 پڑھتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ اقدس میں جو عرض کی، امام دارمی لے کے آئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حین استنبئت، حضور جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت سے پہلے کا اپنا واقعہ بیان کیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعد بطحاء مکہ تھا، فرمایا ابو ذر میں مکہ شریف کے ایک علاقے میں موجود تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، فوقع احدہما علی الارض، ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا، وکان الاخر بین السماء والارض، اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان رہا، فقال احدہما لصاحبہ، ایک نے دوسرے سے کہا ہوا یعنی میری طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں؟ تو دوسرے نے کہا نعم، ہاں یہ وہی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ان کا وزن کرو۔ اس فرشتے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن کیا، سرکار فرماتے میرا وزن کیا گیا، 10 بندوں کے ساتھ میں باری نکلا، پھر میرا وزن کیا گیا 100 بندے کے مقابلے میں، پھر میرا وزن باری نکلا، پھر 1000 کے مقابلے میں پھر باری نکلا، پھر میرا وزن کیا گیا۔ تو فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ اگر ان کا وزن کرو گے، ان کی پوری امت کے مقابلے میں ان کا وزن کرو گے تب بھی ان کا وزن باری نکلے گا۔ تو فرشتے آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی جو علامات ہیں وہ ظاہر کر رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ میری نبوت کی علامت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عتبہ بن عبد السلمی، روایت نمبر 13 امام دارمی لے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیف کان اول شان کا یا رسول اللہ، حضور آپ کی نبوت کی جو پہلی علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنی نبوت کی علامات بیان کی۔ فرمایا کہ میری نبوت کی علامت یہ ہے کہ جب میں اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلہ بنی سعد بن بکر میں موجود تھا، اور میں اپنی والدہ رضائی والدہ کی بکریاں جب چرایا کرتا تھا، تو ایک دن ہم کھانا نہ لے کے گئے، تو میں نے اپنے بھائی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، تو 2 آسمان سے ایسے پرندے آئے، طائران ابیضان کانہما نسران، وہ ایسے پرندے تھے جس طرح کے گدھ ہوتے ہیں، گدھ کی طرح پرندے آئے، اور پھر انہوں نے مجھے آ کے لٹایا، اور لٹا کے انہوں نے میرا جو نا وہ سینہ چا کیا، میرے دل کو نکالا، پھر دل کو چا کیا گیا، اور سارا شق صدر کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامت ہے۔ تو حضور نے اپنی نبوت کی علامات اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کیے۔ یہ کہنا کہ حضور کو علم نہیں تھا یہ روایت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم تھا بعثت سے پہلے، لیکن اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے 40 سال کی عمر میں جب حضور کو مبعوث کیا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اظہار فرمایا۔ اب مرزا صاحب نے اس سلسلے میں قرآن مجید کی چند آیات بیان کی، ان میں آیات بیان کر کے ان کا مطلب بھی صحیح بیان نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سورہ شورا کی آیت نمبر 52 پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ کہتے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کتاب اور ایمان کو نہیں جانتے تھے۔ اب یہ جو کتاب اور ایمان کو نہ جاننے کا مطلب ہے، یہ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب کہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضور سرے سے ایمان کو نہیں جانتے تھے۔ نعوذ باللہ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ حضور سرے سے ایمان کو نہیں جانتے تھے اور ایمان کی حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی توحید، آخرت، بعث بعد الموت، یہ ایمانیات جو ہیں ان کو حضور سرے سے نعوذ باللہ جانتے نہیں تھے، تو اس کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ نکلے گا کہ حضور ایمان والے نہیں تھے۔ حالانکہ یہ کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا
اب ان آیات کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے دو طریقے سے. ایک تو یہ ہے اس آیت کا مطلب جو ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب آپ کتاب اور احکام شرع کی تفصیل پہلے نہیں جانتے تھے. احکام شرع کی تفصیل پہلے نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات کی تفصیل نازل فرمائی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان تمام تفاصیل کا علم حاصل ہوا. یہ یقیناً بات بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے اور صحیح ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس آیت میں درایت کی نفی ہے. درایت کا ایک معنی لغت میں کیا جاتا ہے اٹکل پچو، یعنی اٹکل سے کوئی چیز بیان کر دینا. تو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے نبی آپ اٹکل پچو سے، اٹکل سے کتاب اور احکام شرع کی تفصیل کو نہیں جان سکتے تھے. اور یقیناً یہ جو شریعت کے احکام کی تفصیل ہے اس کا اٹکل پچو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے علم عطا کرنے سے ہی عطا ہوتا ہے. اور دوسری آیت سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ کیا. پہلے میں آیت پڑھتا ہوں. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من کتاب. اور ترجمہ کیا کرتے ہیں میرے صاحب؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ماضی استمراری ہے. معنی اس کا یہ کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے محبوب آپ اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے، اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے نہ تو اپنے ہاتھ سے، نہ تو حضور کتابیں پڑھتے تھے جس طرح کہ رسمی طور پر کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور نہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کتابت اور لکھائی کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شغل نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا یا پڑھنا آتا تھا کہ نہیں؟ تو اب احادیث اٹھا کے دیکھ لیں. بخاری مسلم کی متفقن علیہ احادیث ہیں. واقع کرتاس، حدیث کرتاس مشہور ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد میں مجھے ایتونی بقرطاس، مجھے کرتاس دو، قلم دعات دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں. اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا کہ میں تمہیں لکھ کے دے دوں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اس میں گرامی اپنے خط پر لکھ کے مشرکین مکہ کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ قبول نہیں کرتے، محمد ابن عبداللہ لکھیں. تو سیدنا مولا علی کو حضور نے حکم دیا، انہوں نے معذرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کلمے کو، لفظ کو مٹا کر اپنے دست مبارک سے ان کلمات کا اپنی طرف سے اضافہ کر کے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس معاہدے پر لکھ کے دیا. تو ان دیگر روایات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے لکھنے کا اور پڑھنے کا علم عطا فرمایا تھا. تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پیش کی. اس سلسلے میں آخر میں گزارش کروں گا مسئلہ نبوت کے حوالے سے جو دوست احباب بیچارے تشویش کا شکار ہیں ان کے لیے ایک میں گزارش کروں گا کہ یہ میرے برادر طریقت جناب محترم پروفیسر محمد عرفان قادری حافظہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی ہی سنجیدہ اور متین لہجے میں یہ کتاب تحریر کی ہے، نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی بہترین کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اولین کتاب لکھی گئی اس مسئلے پر اہل سنت کے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے. نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر لحظہ، بہت زبردست اس میں محنت ہے، بڑی سنجیدہ اور متین انداز سے کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب کو خریدیں اور خرید کے پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی شکوک و شبہات اور اعتراضات اس مسئلے پر کیے جاتے ہیں اس کا کافی و شافی اور